الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ منافق پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جواب دیں گے بے شک ایسا ہی تھا، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا اور نیکیوں سے اپنے آپ کو روکا اور شک میں مبتلا ہوئے اور خواہشات نے تمہیں غرور میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے دیتا رہا۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 14 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ کا تعلق کل والی آیہ مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کل کے درس قرآن میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ جب اہل جنت میں جا رہے ہوں گے اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہوگا اور منافق لوگ ان کے پیچھے دوڑیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیے، لیکن ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان اللہ ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی کر دے گا۔ اس کے بعد اس سے آگے کا مرحلہ جو ہے ان کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا ینادونہم، اب جب یہ دیوار بن جائے گی، اہل جنت میں ہوں گے اور یہ اہل دوزخ جو ہیں منافق لوگ یہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، تو وہاں سے یہ آواز دیں گے، صدا لگائیں گے، الم نکم معکم، اے اہل جنت کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے اور آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ قالوا بلا، اہل جنت آگے سے جواب دیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک بات نکالی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بنیاد سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جو دوستیاں اور تعلق ہوتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے آخرت والے دن۔ اگر دنیا میں ہمارے تعلقات اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ کسی کا تعلق دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور گندے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو فرمایا قیامت والے دن ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری دوستیاں جو ہیں وہ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ قیامت والے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب ہم نے تو اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار دی، ہم تمہارے ساتھ رہے، ہماری سنگتیں بھی تمہارے ساتھ رہیں، ہمارے تعلقات بھی تمہارے ساتھ رہے اچھے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی اس پر مجھے یاد آ گئی۔ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ تو اس بنیاد پر یہ قرآن سے یہ اشارت و نص سے یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں ہمیں اپنے تعلقات اور دوستیاں جو ہیں وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ لگانی چاہیے، تاکہ حشر میں اس دوستی کا ہمیں فائدہ ہو جائے۔ تو وہ کہیں گے، جواب دیں گے اہل ایمان اور اہل جنت، جی ہاں تم ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن ہم تمہیں روکتے تھے کہ ان برائیوں سے بچ جاؤ، ان برے راستوں سے بچ جاؤ اور ان فتنہ پروریوں سے باز آ جاؤ، لیکن تم کیا تھے؟ تم مسلسل اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتے رہے، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، لڑائی جھگڑے فسادات میں ڈالا، اور ان فتنوں میں پڑھ کے تم نے ہمارے مشن اور مقصد کو بھلا کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ اور آگے فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور فرمایا نیکیوں سے تم نے اپنے آپ کو روک لیا۔ حالانکہ ہم تمہیں بار بار دعوت دیتے تھے، آؤ اللہ کے نیک کام کی طرف، آؤ نیکی کی طرف،
آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کی طرف۔ ہم تمہیں بار بار بلاتے تھے لیکن تم نے کیا کیا؟ وَارْتَبْتُمْ تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، اور کیا تم نے کیا؟ نیکیوں سے رو کر شک میں مبتلا ہو گئے۔ وَارْتَبْتُمْ، اپنے آپ کو شکوک و شبہات میں ڈال لیا، نہیں جی کوئی بات نہیں۔ آج شیطان ہے نا جی، شیطان انسان کے دل کے اندر، انسان کے قلب میں، انسان کی سوچوں میں، چونکہ شیطان ہمارے جسم کے اندر حلول اتنا اس نے کر لیا ہوا ہے اور اتنا وہ ہمارے جسم میں رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شیطانوں، یہ جو شیطان ہے یہ کیا ہے؟ یجری مجری الدم، جہاں ہماری خون کی رگیں اور ہمارا خون چلتا ہے شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے۔ یجری مجری الدم، خون کے چلنے والی جگہ میں یہ داخل ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ ہمارے قریب ہے، اتنا یہ ہمارے وجود میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور انسان شکوک و شبہات میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج تم نماز نہ پڑھو، اور بھی تو بڑے ہی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، تم نے نہ پڑھی تو کیا ہو جائے گا، یہ بھی شیطان ذہن میں ڈالتا ہے۔ بڑی شدید سردی ہے، کوئی نہیں، نہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ جملے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ جملے شیطان کی طرف سے ہیں۔ شیطان کسی نہ کسی بہانے سے وہ آپ کو اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے، اور شیطان یہاں تک حملے کرواتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انہیں تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے تو اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ اچھا بھائی تو وڈا نیک جا، تو نماز پڑھ، ساڈا اللہ وارث۔ اللہ وارث ایسے نہیں ہے۔ یہ جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، یہ کفریہ جملے ہیں، یہ کفریہ جملے ہیں۔ اگر یہ جملے درست ہوتے تو کسی ایک صحابی نے تو یہ جملہ بولا ہوتا، کسی ایک صحابی رسول نے یہ جملہ بولا ہوتا، کسی ایک تابعی نے یہ جملہ بولا ہوتا، کسی ایک تبع تابعی نے جملہ بولا ہوتا کہ نہیں ٹھیک ہے جی تسی جاؤ، ساڈا اللہ وارث۔ ایسے نہیں اللہ وارث۔ اللہ نے قرآن میں بڑا واضح اصول دیا ہے۔ اللہ کن کا وارث ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والے نیک لوگوں کا وارث ہے، ان کا نہیں جو نماز چھوڑ کے بیٹھے، ان کا وارث نہیں ہے وہ۔ یہ اس نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا میں ان کا وارث ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان کا ایک ایک عمل اس چیز کے تابع ہو جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا وَارْتَبْتُمْ، تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور سب سے خطرناک بات فرمایا تم نے خواہشات کی پیروی کی اور تم غرور میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی جو خواہشات ہیں یہ انسان کو رب سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے وہ ایک دن شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، خواہشات کے پیچھے انسان پڑ کے، خواہشات انسانی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کے ایک دن وہ اس میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے وہ خواہش بری لگتی ہی نہیں، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، اس لیے شیطان کے پیچھے لگ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے مت پڑیے۔ نفسانی خواہشات یہی ہیں، بس کیا صبح گرم بستر چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، نفس کہتا ہے پڑے رہو گرم بستر میں، سردی ہے، یہ نفسانی خواہش ہے۔ لیکن آپ اس نفسانی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اس تلوار کے ساتھ اس خواہش کو کاٹ کر آپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ یہ نفسانی خواہش کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور اس پر اجر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قدم جو اٹھ کر آنے والا ہے مسجد کی جانب، ہر قدم پر اللہ نیکی عطا فرماتا، ہر قدم پر۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ دور سے آتے تھے مسجد میں،
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دور سے آتے ہیں۔ سرکار مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا تمہیں اندازہ ہو جائے نا کہ اس کے دور آنے کی وجہ سے اللہ اس کو کتنا اجر دیتا ہے اور اللہ اس سے کتنا راضی ہے، تمہاری تمنا ہو اللہ کرے ہم بھی مسجد سے دور ہو اور وہاں سے چل کے آئیں۔ فرمایا ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے اور ایک ایک قدم پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے، اور فرمایا جب تک وہ شخص واپس گھر اپنے دروازے پر انٹر داخل ہو کر واپس نہیں چلا جاتا، فرمایا ملائکہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جب نکلا تھا اللہ کے گھر کے لیے نیک کام کے لیے، فرمایا جب وہ نکلا تھا اس وقت ملائکہ وہاں اس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اس کی نیکیاں لکھنے شروع ہو گئے۔ جب تک مسجد سے ہو کر واپس اپنے گھر میں نہیں جاتا ملائکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے۔ کتنا بڑا اجر۔ اس لیے ہم نے نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے، نفسانی خواہشات کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے، اور شیطان کو ہم نے بھگا کر اپنے رب تعالیٰ اور رحمان کے جلووں کو اپنے دل میں داخل کرنا ہے۔ آگے فرمایا گیا تم غرور میں پڑ گئے، تکبر میں پڑ گئے۔ یہ تکبر ایک ایسی لعنت ہے، یہ جس انسان میں آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر کائنات میں صرف ایک ذات کو صرف جائز ہے اور وہی کرتی ہے اور وہی تکبر کرنے کے لائق ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ بس کسی نبی کو اجازت نہیں ملی تو بندہ تو دور کی بات ہے، کسی رسول کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر بڑا ہونا، فرمایا یہ میری چادر ہے، میری چادر جو لینا چاہے گا میں تو اپنی چادر نہیں دوں گا۔ اپنی چادر کوئی بندہ نہیں دیتا تو اللہ کیسے دے دے؟ تو فرمایا جو چادر میری کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتا اسے تباہ کر دوں گا اور اسے رسوا کر دوں گا۔ کبریائی جو ہے وہ صرف اللہ کو جچتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو روا ہے۔ آگے فرمایا کہ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ موت کا فرشتہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تم اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں شیطان ڈالتا رہا اور تم دھوکے میں پڑ گئے، آج لہٰذا ہم جنت میں چلے گئے اور تمہارا انجام نعوذ باللہ جہنمیوں والا ہو گیا۔ اس لیے اے ایمان والو یہ جن باتوں کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں گئے ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے جو 3-4 باتیں بتائی ہیں یہ ہم نے نہیں کرنی، تاکہ قیامت والے دن ہم نیک لوگوں کے سنگم میں ان کے ساتھ میں ہمارے سامنے دیوار نہ ہو بلکہ ہم بھی ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔